یہ جو پہلے تو میں ان ہنگامہ خیز واقعات کے جو قانونی نتائج جن کا میں ذکر کر رہی تھی، 9 مئی کے مقدمات میں جو 10 سال قید سنائی گئی ہے، جس میں اپوزیشن لیڈر بھی شامل ہیں، پھر یاسمین راشد صاحبہ ہوں، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کو اس کیس کے اندر بری کیا گیا ہے۔ میں چاہوں گی اس پہ آپ تجزیہ دیجیے گا اور پھر اس کے بعد پھر تحریک کے حوالے سے بھی ہم بات کریں۔ اربلا دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ پہلے آپ نے جو بات کی اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور شاہ محمود قریشی کے حوالے سے، تو لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے کیونکہ یہ فیصلہ سنایا جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو 10 سال کی قید سنائی گئی، اس میں شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کی رہائی کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ 9 مئی کو لاہور میں موجود ہی نہیں تھے۔ اگر وہ لاہور میں موجود ہی نہیں تھے تو پھر ان کو کس طرح سے اس کیس میں سزا سنائی جا سکتی تھی۔ اب جہاں تک معاملہ ہے دوسرے لوگوں کو سزا سنانے کا، یا سرگودا کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے بچر صاحب، ان کو سزا سنائی ہے، تو یہ سارے معاملات ہیں۔ تو دیکھیں، ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ جب بھی کسی مقدمے میں کسی فریق کو سزا سنائی جاتی ہے تو جو مدعی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی انصاف کا بول بالا ہوا ہے، اور جو ملزم پارٹی ہوتی ہے وہ کہتی ہے جی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے، ظلم ہو گیا ہے، ہم تو بے گناہ تھے، ہمیں سزا ہو گئی۔ لیکن جرم اگر ہوا ہو تو کسی نہ کسی نے تو اس کا ارتکاب کیا ہوتا ہے اور اس کو سزا بھی ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں قانونی پیچیدگی ہے کچھ اس طرح کی، اور خاص طور پہ جب معاملہ سیاسی ہو جائے تو ارملہ چیزیں مزید مشکل ہو جاتی ہیں۔ سیاسی بنیادوں پہ جو مقدمات بنائے جاتے ہیں یا سیاسی بنیادوں پہ جن مقدمات میں کچھ لوگوں کو صرف وہ پنجابی میں کہتے ہیں تونا لگانے کے لیے شامل کر دیا جاتا ہے، وہ پورے مقدمے کی ساکھ کو مشکوک بنا دیتے ہیں۔ اس سے پورے مقدمے کے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں اور بہت سارے گناہگار بھی اس آڑ میں بچ جاتے ہیں۔ تو یہ جو سارے مقدمات ہیں اس میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو شاید 9 مئی کے واقعات میں اس طرح سے ملوث نہ ہوں، لیکن کیونکہ 9 مئی کا واقعہ ایک ایسا واقعہ تھا جس پہ بحیثیت قوم ہم سمجھتے ہیں کہ سب لوگوں کو سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے، جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں، جن لوگوں نے بھی یہ کارروائیاں کی ہیں، ریاست کو چاہیے کہ ان کو سبق سکھائے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک گناہگار کو سزا دینے کے لیے اس کے ساتھ 5 بے گناہ لوگوں کو بھی سزا سنا دیں۔ تو یہ عدلیہ پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور پراسیکیوشن خاص طور پہ جو ہے اس پہ بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس بات کا پوری ایمانداری اور اللہ کا خوف رکھتے ہوئے تعین کریں کہ کون گنہگار ہے اور کون بے گناہ۔ ویری امپورٹنٹ۔ اچھا سر، لاسٹ ٹائم بھی آئی ریممبر میری آپ سے بات ہوئی تھی اور تحریک انصاف کی قیادت کے حوالے سے آپ نے تب بھی ایک چیز ایڈریس کی تھی، میں چاہوں گی اسی بات کو ہم دوبارہ سے ڈسکس بھی کریں کہ جو تحریک انصاف کے اندر جو اس وقت آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں کہ ایک کلو لیس، قیادت لیس جماعت جس میں ہر کوئی اپنی مرضی کے مطابق خان صاحب کی کہی ہوئی بات کو انٹرپریٹ کر کے عوام تک پہنچا رہا ہے، پارٹی تک پہنچا رہے ہیں، اور اس کا سائیڈ ایفیکٹس ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت تحریک انصاف کے اندر کے لوگ بھی مختلف ٹیلی ویژن سکرینز پر آ کر مختلف اور متضاد بیانات دے رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے جی ہم ناراض ہیں، کوئی کہتا ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی، کوئی کہتا ہے عمران خان صاحب کو یہ بات پتہ نہیں تھی، لسٹیں ان کے مطابق نہیں تھیں، نام تبدیل ہو گئے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو تحریک انصاف کی 5 اگست کی جو تحریک جس کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے اس کے لیے بھی خاصی نقصان دہ ہوگی، اور آلریڈی جب اتنے زیادہ چیلنجز ہوں کیسز کے حوالے سے بھی۔ اربلا، میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ضرور کرنا چاہوں گا۔ آپ سمجھتی ہیں کہ تحریک انصاف کی کوئی قیادت ہے؟ نہیں، عمران خان صاحب کے علاوہ مجھے تو سر ایسی کوئی قیادت نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ ابھی صورتحال ہم سب کے سامنے ہی ہے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ میں نے پہلے بھی جس گفتگو کا آپ ذکر کر رہی ہیں
اس پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی، اور میں آج بھی یہ بات جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو پلس پوائنٹ ہے وہی اس کا نیگیٹو پوائنٹ بھی ہے، اور وہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے پاکستان تحریک انصاف، اس میں عمران خان کے علاوہ کوئی قیادت نہیں ہے۔ عمران خان اور عوام وہ ہی پاکستان تحریک انصاف ہیں، ان کا کارکن جو ہے وہ کسی اور کو مانتا ہی نہیں، وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، وہ چودھری پرویز الہی صاحب ہوں، وہ شیر افضل مروت ہوں، وہ علی امین گنڈا پور ہوں، یا وہ علیمہ خان صاحبہ ہی کیوں نہ ہوں، لیکن کارکن کسی کو نہیں مانتا۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ عمران خان صاحب اندر سے کوئی اور لسٹ دیں اور باہر لسٹوں میں نام چینج ہو جائے، لیکن پی ٹی آئی کا کارکن اتنا بولا ہے کہ اس کو جو یہ 2 نمبر قیادت کہہ دیتی ہے وہ اس کو مان لیتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کی بنائی ہوئی لسٹ میں کوئی تبدیلی ہو سکے، کوئی بندہ یہ جرات کر ہی نہیں سکتا، اور اگر کرے گا تو دوسرے ہی دن عمران خان اس کو پارٹی میں نہیں رہنے دیں گے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر کوئی بندہ سینیٹر ہو گیا، یہ جو ہے نا بالکل بعض قیاس ہی قرار دیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو موجودہ قیادت ہے، جس کو خیر میں تو قیادت ماننے کو تیار نہیں ہوں، لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ جو موجودہ ذمہ داران ہیں وہ ذمہ داران کیا اس قابل ہیں کہ اس پارٹی کو چلا سکیں، تو اس کا جواب سراسر نہیں میں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر جو کہ اس وقت چیئرمین ہے، انتہائی شریف النفس، انتہائی قابل اور انتہائی پولیٹیکل وزڈم رکھنے والے انسان ہیں، لیکن وہ اپنی پارٹی میں یہ فیصلہ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کسی کارکن کو اپنے آپ کو ٹکٹ ریکمینڈ کر دیں، اپنے آپ کسی کو کوئی نوٹس جاری کر دیں، اپنے آپ کسی کے خلاف کوئی کارروائی کر لیں، اپنے آپ کسی کے بارے میں کوئی بات کر دیں، بلکہ ان کو تو خود علیمہ خان صاحبہ مشکوک قرار دے چکی ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ ان پہ کتنی بار تنقید کر چکی ہیں، بہت سارے پی ٹی آئی کے جو نام نہاد لیڈر ہیں وہ ان پہ تنقید کر چکے ہیں۔ اگر چیئرمین کا یہ حال ہوگا تو اس سے نیچے جو لوگ ہیں ان پہ کیا ہی کہنا۔ اب آ جاتے ہیں شیر افضل مروت صاحب کی طرف۔ دیکھیں شیر افضل مروت صاحب جو ہیں، نو ڈاؤٹ جب پی ٹی آئی کا کوئی بندہ باہر نہیں نکل رہا تھا انہوں نے بڑی ہمت دکھائی، اور ان کا مزاج وہی ہے جو کہ پی ٹی آئی کا کارکن چاہتا ہے، ان کا کام کرنے کا انداز، ان کی ایگریسونیس، ہر چیز وہ ہے جو پی ٹی آئی کا کارکن چاہتا ہے۔ لیکن دلہن وہ جو پیا من بائے، عمران خان صاحب نے جب ان کو فارغ کر دیا تو اس کا مطلب ہے وہ فارغ ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ بھی، انہوں نے بھی جو کچھ کیا وہ آپ لوگوں کے سب کے سامنے ہے۔ علیمہ خان صاحبہ کو دیکھ لیں، علیمہ خان صاحبہ جس طرح سے کر رہی ہیں تو پوری قیادت ایک طرف ہے، نام نہاد قیادت ایک طرف ہے، اور علیمہ خان صاحبہ دوسری طرف کھڑی نظر آتی ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب عملاً تو اس جماعت کے صدر ہیں، لیکن کہاں ہیں چودھری پرویز الہی صاحب؟ وہ خود کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ان سے تو کبھی کسی معاملے پہ مشورہ مانگا بھی نہیں گیا۔ یعنی کہ ایسی جماعت جس کا صدر، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت موجودہ سیاسی قیادت میں صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا، پورے ملک میں موجودہ جو سیاسی قیادت ہے ان میں سے پولیٹیکل وزڈم سے کے حوالے سے اگر بات کریں، اگر وفاداری کے حوالے سے بات کریں، سیاسی سمجھ بوجھ کے حوالے سے بات کریں، تو ون آف دی بیسٹ جو پرسنز ہیں، ون آف دی بیسٹ پولیٹیشنز جو ہیں، ان میں چودھری پرویز الہی کا شمار ہوتا ہے۔ لیکن کیا چودھری پرویز الہی صاحب سے کبھی کسی بات پہ مشورہ کیا گیا؟ کیا کبھی ان کو کسی بات پہ آن بورڈ لیا گیا؟ ریاست کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے جو اس وقت پی ٹی آئی کے معاملات ہیں،
آپ یقین کریں میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ اگر یہ ذمہ داری چودھری پرویز الہی کو سونپ دی جاتی تو انہوں نے شاید کب کہ یہ معاملات درست کر لیے ہوتے، اس وقت پی ٹی آئی کے لیے معاملات بہتر ہوتے. لیکن میں نہ مانوں کہ گردان کرتے عمران خان صاحب جب سب کچھ اپنے پاس رکھیں گے اور اپنے ہی اس پہ کریں گے تو پھر کہاں پہ دوسری قیادت ہوگی. اچھا سر، میں آپ کی ان ساری باتیں جو آپ نے ابھی ایکسپلین بھی کی، ایک چیز جو کہ بڑی آبویس ہے کہ جب تک ہم ایک شخصیت سے نکل کر تحریک انصاف اپنے لوگوں پر اعتماد نہیں کرے گی، اور وہ لوگ جو کہ ٹھیک ہوں، یہ بھی بڑا ضروری ہے کیونکہ ماضی کے اندر تحریک انصاف کے اندر ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو شاید اب تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے کہیں نہ کہیں، جن کے حوالے سے بہت دفعہ کہا گیا ہے کہ یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں، لیکن اس کے باوجود خان صاحب نے ان کو اپنے ساتھ رکھا اور وہ بعد میں ایکسپوز بھی ہوئے. اور اب بھی کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اسی طرح سے کمپرومائزڈ ہیں کہیں نہ کہیں تحریک انصاف کے لیے. ڈو یو اگری ود دیٹ؟ اور اگر کمپرومائزڈ ہیں تو خان صاحب کو اس بارے میں علم نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ان کے ساتھ موجود ہیں یہ کہیں نہ کہیں ان کے لیے بھی نقصان دہ کہیں نہ کہیں ثابت ہو رہے ہیں؟ ارولہ دیکھیے، ہر جماعت میں پاکستان کی کوئی بھی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف ہو، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، وہ پاکستان مسلم لیگ ہو، وہ مسلم لیگ نون ہو، ہر پارٹی میں کمپرومائزڈ لوگ ہوتے ہیں اور وہی پارٹی کے لیے سب سے نقصان دہ بھی ہوتے ہیں. وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے آپ کے نہ دوست ہوتے ہیں بلکہ آپ کے دشمن سے بڑے آپ کے دشمن ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے دوست کی روح میں آپ کے دشمن ہوتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں بھی ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے، کچھ تجزیہ کاروں کا یہ ماننا ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کے بارے میں علم ہے، سب کچھ علم ہے، لیکن عمران خان صاحب اس لیے ان کو ساتھ رکھے ہوئے ہیں کہ ان کو شاید یہ تاثر دیا گیا ہے کہ ان لوگوں کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، لہٰذا جیسے ہی ان کو موقع ملے گا یہ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ آسانی پیدا کرنے کا سبب بنیں گے. اب جب اس طرح سے کمپرومائز سیاست ہو کسی بھی سیاسی جماعت کی تو پھر اس کے نتائج اسی طرح کے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اب آپ کے اس لیکن اربلا اس سوال کا جو پہلا حصہ تھا اب وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ نے خود ایسے لوگوں کو جو کہ کمپرومائز سمجھے گئے، جن لوگوں کو یہ سمجھا گیا کہ یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں، موقع دیں گے، اور وہ لوگ جو کمیٹڈ تھے جنہوں نے اپنے ماضی سے یہ ثابت کیا کہ وہ 20-22 سال سے آپ کے ساتھ تھے، جنہوں نے کبھی وکٹ کے دونوں طرف نہیں کھیلا، جنہوں نے مشکلیں صعوبتیں برداشت کی، جنہوں نے جیلیں کاٹیں، جنہوں نے ماریں کھائیں، اگر آپ ان کو اپنے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کریں گے، ان کو ٹکٹ نہیں دیں گے، ان کو لیڈرشپ کے ساتھ نہیں بٹھائیں گے تو پھر ایسے لوگ ہی آگے آئیں گے. بالکل، میں نے یہی آپ سے کوشچن کرنا تھا کہ پھر ایسے میں تو وہ لوگ کہیں نہ کہیں نظر انداز ہو جاتے ہیں نا جو کئی سالوں سے آپ کی جدوجہد میں آپ کے ساتھ ہو، اور پھر جب آپ ایسے لوگوں کو جو کہ عوامی انٹرسٹ کا آپ کہیں نہ کہیں سمجھتے ہیں. اچھا عمران یعقوب صاحب، اب یہ جو تحریک ہے میں دوبارہ سے اس کے اوپر اس لیے آؤں گی کیونکہ تحریک انصاف جب بھی کوئی بات چیت والے پروسیس کی طرف ان کو لانے کی کوشش کرتا ہے وہ ایک تحریک یا ایک احتجاج کا اعلان کر دیتے ہیں، بات چیت کی طرف تو آنا دور کی بات ہے. اب یہ پھر پہلے 5 اگست کی ڈیٹ تھی اور پھر 90 دن کی تحریک کا آغاز کیا جانا تھا جس میں علیمہ خان اور علی امین گڈا پور دونوں کے سٹیٹمنٹس میں بھی تضاد تھا. تو یہ جو تحریک جس کو ہر دفعہ تحریک انصاف فائنل کال کہتی ہے، فائنل تحریک کہتی ہے، کیسے نکلیں گے سر لوگ باہر؟ لوگوں کے اوپر کیسز ہیں، مختلف ان کے معاملات ہیں، فائنینشلی ان کے سٹرگلز ہیں، پارٹی کو جو کہیں نہ کہیں ووکل ہونے کی کوشش کرتا ہے اس کی گرفتاریاں ہوتی ہیں. تو یہ تحریک کس کی بیس کے اوپر چلے گی؟ یہاں سوال یہ ہے ارمنا کہ کون سی تحریک؟ آپ بار بار 5 اگست کا ذکر کر رہی ہیں، شاید آپ بھول رہی ہیں کہ جس دن مرزا محمد علی کے گھر میں آئے تھے علی امین گنڈا پور صاحب تو انہوں نے تو بڑھ کے یہ ماری تھی کہ تحریک شروع ہو گئی ہے اور ہم 90 دن کا الٹیمیٹم دیتے ہیں. اس کے بعد
یا ہم رہیں گے یا تم رہو گے. جی تو تحریک کو تو آج شروع ہوئے دیکھیں 2 ہفتے ہونے کو ہیں, تو ان 2 ہفتوں میں کیا ہوا؟ اچھا, اور پھر صرف علی امین گنڈا پور صاحب کی بات نہیں ہے, اسی روز دیٹ ویری ڈے میرے پروگرام میں رؤف حسن صاحب تشریف لائے تھے. میں نے رؤف حسن صاحب سے یہ سوال پوچھا تھا اور انہوں نے بھی کہا کہ جی یہ تحریک کا آغاز ہو گیا ہے, ہم اس تحریک جو ہے نا اس کے آپ رزلٹ دیکھیں گے. تو ابھی 15 دن میں ہمیں تو کوئی اس کا رزلٹ اس طرح سے نظر نہیں آیا. اگر آپ کو آیا تو مجھے ضرور بتا دیں. نہیں, مجھے بھی نہیں آیا. پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی جو یہ تحریکیں چلتی ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ شاید نا جو آپس میں میٹنگیں شروع کر دیتے ہیں اسی کو تحریک کا نام دے دیتے ہیں, اور اس میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ باہر نکل کے یہ 2-4 پریس کانفرنس کر دیتے ہیں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں, ایک بات ارملہ آپ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک مقبول ترین سیاسی جماعت ہے پاکستان کی. اس میں کوئی شک نہیں کہ کارکن ابھی بھی عمران خان کے ساتھ انٹیکٹ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی کا کارکن جو ہے وہ عمران خان کو واپس اقتدار میں دیکھنا چاہتا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اس وقت تک برابر ثابت نہیں ہو سکتی جب تک مقبولیت کو قبولیت کا درجہ نہ ہو, اور قبولیت کا درجہ آپ کا ابھی تک تو بالکل بھی نہیں ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کی جو سیاسی مخالفین ہیں وہ مضبوط ہو رہے ہیں, ان کے معاملات بہتر ہو رہے ہیں, اور آپ کے معاملات خراب ہو رہے ہیں اور آپ کمزور ہو رہے ہیں. ان حالات میں اگر آپ یہ سمجھیں کہ تحریک کا صرف اعلان کر کے 2-4 پریس کانفرنسز کر کے آپ کامیابی حاصل کر دیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے. آپ کا کارکن اب تھک چکا ہے, وہ کتنی مار کھائے. لیڈرشپ جو سو کارڈ لیڈرشپ ہے, جو نام نہاد لیڈرشپ ہے, وہ اے سی میں بیٹھ کے وہ مرغن غذائیں کھائے اور صرف بڑھ کے مارے, اور کارکن بیچارہ روڈ پہ جا کے مار کھائے. تو کتنی دیر وہ مار کھائے؟ اسے تو 2 سال ہو گئے مار کھاتے ہوئے. تو اب کارکن بیچارہ جو ہے دیکھیں وہ بھی تھوڑا سا ڈس ہارٹ ہو چکا ہے. اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک لیڈر, ٹرو لیڈرشپ کی ضرورت ہے, جو اس وقت کم از کم مجھے تو پاکستان تحریک انصاف میں نظر نہیں آ رہی.